اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قالا کہا الملأ سرداروں نے۔ اب آپ کو حدیث کا لفظ یاد آئے، ملأ اعلیٰ، تو ملا سردار کو کہتے ہیں۔ وقال الملأ سرداروں نے کہا من قوم فرعون، فرعون کی قوم سے۔ اب آپ سیکوینس دیکھیں نا، ہار گئے، مقابلہ ہار گئے، جادوگروں کو پھانسی بھی چڑھا دیا، سلیب چڑھا دیا، اب وہ بیچارے شہید ہو گئے، یہ گھروں کو آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ جاری رہی۔ اب ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کو ایکیوز کرنے کی بھی، اور ناکامی کے بعد ان کا وقار بھی مٹی میں مل گیا۔ اب نئے سرے سے کیا ہوا ہوگا، میٹنگ بلائی گئی ہوگی، نئے سرے سے سارے بیٹھے ہوں گے سر جوڑ کر، اب کیا کریں، معاملہ تو اور بگڑ گیا۔ اب اس میں وہ ڈسکشن کرنے لگے، یا دربار میں یہ بات اٹھائی گئی۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے کیا تذرو تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو و قومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا کہ وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں، اور یذرک چھوڑ دے، وآلہتک تیرے خداؤں کو، یذرک تجھے چھوڑ دے، وآلہتک اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دے۔ واو زال دے سے ہے، وزر ایک زے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک زال کے ساتھ ہوتا ہے، تو زے کے ساتھ ہوتا ہے وزر، وہ تو بوجھ کے لیے ہوتا ہے نا، آپ نے پڑھی بھی ہے الوزرا وزرۃ الاخرى، اور ایک وزر ہوتا ہے زال کے ساتھ۔ یہ وزر جو ہے، وزر بھی وزر عام یہاں ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے، وہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، ہٹا دینا۔ تو یہاں سے یذرا کا، وہ تجھے چھوڑے، وآلہتک کا اور تیری خداؤں کو، تیرے معبودوں کو۔ سردار کہنے لگے قوم فرعون سے کہ اے بادشاہ، اے فرعون، کیا آپ موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو اپنے ملک میں آزاد چھوڑ دیں، وہ جس طرح چاہے فساد برپا کریں ملک میں، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو چھوڑ کر اپنے خدا کی پرستش کریں؟ اب بادشاہ کو بھی تو خدا مانا جاتا تھا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معبودوں کی پرستش نہیں کرتے، وہ معبودوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن اس پرستش کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا ہوتا تھا، بادشاہ کو بھی پوجا جاتا تھا، سجدہ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی بادشاہ کو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، سب سے بڑے رب شمس کا مظہر مانا جاتا تھا، شمس کو راہ کہتے تھے، تو اسی سے فرعون کا لفظ بھی بنا، تو اس کا بیٹا، اس کا نمائندہ، اور یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ اس کا جسمانی مظہر ہے۔ تو ایک قسم کا یہ عقیدہ حلولی ہے جیسا ہندوؤں میں پایا جاتا ہے۔ تو باقی دیوی دیوتا اپنی جگہ پر تھے، وہ کہیں نہیں گئے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ تیری اور تیرے بنائے ہوئے الہوں کی عبادت چھوڑ کر اپنے خدا کو پوچھنے لگتے ہیں، تم آزادی دے دو گے، یعنی وہ اپنے مذہب پر عمل کریں۔ اب ہمیشہ مسئلہ یہیں پر آ کر پڑتا ہے، قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین مسئلہ یہی تھا۔ قریش مکہ جو تھے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کیا تھا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بار بار کہا کہ تم اپنا طریقے پر چلو، ہمیں اپنے طریقے پر چلنے، یہی بات تھی نا، مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تھے۔ وجہ، اگر ایک گروہ ایک ہی قوم میں سے اٹھ کر اپنے طریقے پر چلے گا اور کام کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو سوال اٹھائے گا نا، اور جب سوال اٹھایا جائے گا، ہر منصف مزاجات بھی دونوں گروہوں کی بات سنے گا، دونوں سے پوچھے گا کہ آپ کا طریقہ یہ کیوں ہے، آپ کا طریقہ یہ کیوں ہے۔ اب جس کے پاس دلیل ہوگی لوگ اس کی طرف جھک جائیں گے نا، اور جس چیز کے اندر فائدہ ہوگا، اصلاح ہوگی، رفتہ رفتہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے شروع ہو جائیں گے۔
اور فوراً نہیں تو چلو 2-4 نسلوں کے بعد جا کر تبدیلی آ جائے گی، دلوں کے اندر سے ہی آتی ہے. پھر آخر کار جو ایک ناکارہ سا عنصر ہے شر پسند تھا، اس کو بھی مجبور ہو کر یا تو وہاں سے جانا پڑے گا اور یا رنگ میں رنگنا پڑے گا. اسی وجہ سے ہر قوم کو یہ شکایت رہی اپنے قوم کے مومنین سے کہ یہ اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں کریں گے، تب ہم ان سے راضی ہوں گے. لہٰذا اللہ رب کریم نے باقاعدہ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَن تُرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ سے یہودی عیسائی تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین پر نہ چلیں. تو وہاں بھی مسئلہ یہی تھا کہ اگر بنی اسرائیل صحیح اسلام پر چلنا شروع کر دیتے اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی موجودگی میں اسلام کا نظام نافذ ہو جاتا تو کبھی کب تک اس سے بے پرواہ رہ سکتے. رفتہ رفتہ وہ پلٹنا شروع ہو جاتے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک طرف بہت خوشحالی اور ترقی تھی اور دوسری طرف بہت سارے مسائل تھے، جس کو آج ہم سمجھنے کے لیے یورپ کے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ معاشی خوشحالی بہت ہے ان کے پاس، لیکن دوسری طرف مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، معاشرتی، جسمانی، اخلاقی، دماغی، بہت زیادہ مسائل. تو ان مسائل کے ساتھ معاشی خوشحالی ان کے لیے کوئی بہت زیادہ لطف والی چیز نہیں. وہ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے ملنا. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ جن جگہوں پر وہ تلاش کریں وہاں نہیں ملنے والے نا، وہ تو اللہ کے دین میں، اور اللہ کے دین کی طرف نہ ہم بلا رہے ہیں اس طرح شد و مت کے ساتھ، اور نہ بھی خود ان کا ذہن ہے، جن کا ہے ان کو اللہ کی طرف سے پناہ مل بھی رہی. تو ان لوگوں نے بھی اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مخالفت کا تہیہ کیا، اور یہی سوال پریشان کر رہا تھا قوم کے بڑے بڑے وزیروں کو اور امیروں کو. کیوں تنگ کر رہا تھا؟ کیونکہ ان کی وزارت کا، ان کی امارت کا انحصار ہی اس ڈھانچے کے اوپر تھا جو انہوں نے بنا رکھا تھا نا، غلامی قائم کر رکھی تھی اور سارے کام وہ غلاموں سے لیتے تھے. پھر اور انہوں نے جو عیاشی کا سسٹم بنا رکھا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے ایک غیر انسانی مخلوق کا درجہ دے رکھا تھا. بھی بادشاہ خدا ہے تو پھر خدا سے مصاحب بھی تو کوئی اہمیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ظاہری باتیں رکھتے ہیں، بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جسے روز خدا کے حضور حاضر ہونے کا موقع ملے تو معمولی بندہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کی بھی بڑی وہ بنی ہوئی تھی پخ، جیسے غالب کہتے ہیں نا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، کہ بادشاہ کا مصاحب ہوں اس وجہ سے اتراتا پھرتا ہوں. تو جو خدا کا مصاحب بن جائے معاذ اللہ تو وہ تو جتنا ہی کرائے اتنا تھا. تب ان ساروں کی جو عزتیں تھی نا، جن لوگوں کا روب تھا، وہ سارا کا سارا اس جھوٹے مکاری سے بنے ہوئے مذہبی تصور پر بنیاد کرتا تھا، اور اس مذہبی تصور کی بنیاد بذات خود اسی تعصب پر تھی، ذات پات کے نظام پر تھی، جیسا کہ بڑے صغیر میں بھی رکھا ہے، بنا کے رکھا گیا اور ابھی تک ہے. تو اسی سارے نظام کے جالے کے اندر جکڑے ہوئے تھے لوگ، جن سے یہ پیسہ کما رہے تھے، جن سے یہ مقام حاصل کیے ہوئے تھے، اور عام افراد سے اونچی زندگی گزار رہے تھے. یعنی ایک تو بنی اسرائیل وہ تو غلام تھے نا، عام کشتیوں سے بھی اونچی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ بھائی وہی بات ہے، یہ تو شاہی خاندان کے لوگ تھے جو نسل در نسل خدا کے مصاحب تھے. معمولی بات نہیں تھی، غیر معمولی حیثیت کے لوگ تھے. اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ سارے کے سارے عام انسان ہو جاتے، سب کو خدائی اور خدا کی مصاحبی سے اتر کر زمین پر تشریف لانا پڑتا، اور عام انسانوں کی طرح کھڑا ہونا پڑتا، بیٹھنا پڑتا، اور کورٹ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑتا، اور کسی چیز پر قبضہ نہ کر سکتے، کسی کو لوٹ نہ سکتے. بنی اسرائیل بھی ہاتھ سے نکل جاتے. تو انہی دو بنیادوں پر تو ان کی عظمت کی عمارت کھڑی تھی، ان کی دولت کی عمارت کی بنیادیں تھیں. اگر یہ دونوں بنیادیں ہی نکل جاتی، غلامی اور جھوٹا مذہبی تصور، تو پھر یہ تو زمین گوس ہو جاتی، پھر کوئی کہیں بھی کوشچن کر سکتا تھا، اور یہی انہیں منظور نہیں تھا. اسی لیے فرعون سے بھی زیادہ فکر مند کون تھے؟ وزراء. لہٰذا وہ اس کو کہنے لگے کہ کیا تو ایسے ہی چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، کہ وہ تجھے چھوڑ دیں، تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں، اپنے من مانے دین پر چلیں، اپنی من پسند زندگی گزارے.
काला उसने कहा तो नुकत्तिलू अन करीब हम कत्ल कर देंगे अबनाअहुम उनके बेटों को, वनस्तही और हम जिंदा छोड़ देंगे निसाअहुम उनकी औरतों को। उसने कहा अन करीब हम कत्ल कर देंगे उसके बेटों को और उनकी औरतें जिंदा छोड़ देंगे। व इन्ना बेशक फौकहुम हम उनके ऊपर काहिरून गालिब है। काफ फेरे कहर गालिब होना, पूरी तरह से अख्तियार रखना। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि हम कत्ल करेंगे उनके बेटों को और जिंदा छोड़ देंगे उनकी औरतों को, इसलिए कि हमें उनका पूरा अख्तियार हासिल। कहर का मतलब होता है पूरा अख्तियार हासिल हो। इसीलिए बाज़ उलमा सजेस्ट करते हैं कि अगर जिंदगी का या जिन्नात की शरारतों का सामना हो या घर में इस तरह कोई मसले हो तो या कहारो अल्लाह का नाम पढ़ना चाहिए कसरत के साथ, तो इसमें कोई हरज नहीं। काला सनुकत्तिलू अबनाअहुम व नस्तही निसाअहुम, इसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो आपके लिए नया हो, सारे आप पीछे पढ़ चुके हैं बकरा में। व इन्ना फौकहुम काहिरून, हम उन पर बड़े गालिब हैं। काहिरून नया लफ्ज आया है मगर उर्दू में आप इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इससे ये भी नया नहीं। अब एक कत्ल की मुहिम मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले चली थी। ये अब मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग के आगाज के बाद की बात है। ये दो अलग अलग वाक़यात, ठीक है। बकरा में भी आपने तज़किरा पढ़ा है ना, सूरह बकरा में भी आपने तज़किरा पढ़ा है ना। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔना यसुमूनकुम सूअल अज़ाबी युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। अब ये वाक़या सारे तारीख की तरफ इशारा करता है बुनियादी तौर पर। आपको पता है गुलाम कौमों की तारीख में इस तरह के हालात पलट पलट कर आते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर जो हमारे मुल्क का एक हिस्सा भी है और हमारा बिल्कुल करीब करीब भी है, वहाँ आप आए दिन देखते हैं थोड़ा ठंडैया होता है, साल डेढ़ साल गुजरता है, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आती, छोटी मोटी अमवात होती रहती है, बड़ी खबर नहीं आती, तो जरा दिल को सुकून होता है। तो फिर साल डेढ़ साल बाद पता चलता है कि कोई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और उसमें बहुत सारी अमवात होती हैं, बहुत सारे लोग कत्ल किए जाते हैं, औरतों की आबरूरेज़ी होती है, मुजालिम होते हैं। अब 5-6 माह के क्रैक डाउन के बाद सुकून होता है, फिर जरा ठंडैया होता है, फिर 6 महीने के इस क्रैक डाउन के बाद साल डेढ़ साल सुकून से गुजरता है, फिर वो एक नया क्रैक डाउन शुरू कर देते हैं। अब उस क्रैक डाउन में कभी हकीकत होती है वाकई और कभी नहीं होती। मकसद ये है कि इतना उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए कि सर उठाने की जरूरत ही ना रहे, और ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी है। उस वक्त के हाकिम साफ खुला कह देते थे और आज के नहीं कह सकते। इसकी एक और मिसाल बर्मा के मुसलमान आपके सामने है। उन्हें पहले उनकी जायदादों से, घरों से महरूम कर दिया गया, निकाल दिया गया, और जाहिर बात है कोई ऐसे तो नहीं निकलता ना, बहुत तशद्दुद हुए, बहुत मुजालिम हुए। अब वो साहिलों के साथ साथ बेसरो सामान बैठे हैं खैमों के अंदर, आबादियों से दूर, और उनकी हैसियत गुलामों वाली, जिसका दिल चाहता है उनके काम के लिए ले जाता है, पकड़ कर बेगार पे लगाए रखते हैं, चाहा तो कुछ दिया, चाहा तो ना दिया। बहरहाल अब इन सारे हालात के साथ उन पर कत्ल व गारतगरी की मुसीबत टाइम टू टाइम आती रहती है। हाईलाइट पहली दफा हुई, ऐसा नहीं कि हुआ पहली दफा, उनका तो बरसों से यही हाल है, दिहाइयों से भी झेल रहे हैं, लेकिन हाईलाइट पहली मरतबा हुआ है, क्योंकि बर्मा के मामले को हमेशा दबा दिया जाए, क्योंकि मुसलमानों का मामला ना खालिद, अगर बीच में कोई और कौम भी होती तो फिर जरूर उठाया जाता, लेकिन मुसलमानों का मामला तो किसी को उससे कंसर्न नहीं है। खुद मुसलमान, किसी एक मुसलमान मुल्क ने उस मामले को परसू किया हो, पाकिस्तान समेत किसी ने परसू किया हो। तुर्की वालों ने भी वक्ती तौर पर जाकर नंबर बनाया, और मैं बहुत हैरान थी कि तुर्की वाले कैसे चलेंगे, सीरियसली मैं बहुत हैरान थी। वो सेक्युलर लोग हैं, वो कैसे चलेंगे? और बहुत जल्द उसकी रीजन सामने आ गई जब उन्होंने यमन वॉर में इसराइल की शाना बशाना हिस्सा लिया। तो उनको पता था कि इसराइल के साथ मिलकर, एक यहूदी फौज के साथ मिलकर मुसलमान मुल्क पर हमला करेंगे तो पूरी इस्लामी दुनिया हमसे नाराज होगी। तो उन्होंने पहले लोगों के दिलों में अपने लिए हमदर्दियां पैदा की, सब सियासत की, क्योंकि कोई सीरियस उनका कंसर्न होता तो बाद में भी कुछ करते, कोई सीरियस कंसर्न किसी का नहीं था। तो बहरहाल ये जो वक्तन फवक्तन उनके ऊपर इस तरह की मुसीबत आती रहती, वक्तन फवक्तन मुसीबत आती रहती।
اچھا آپ دیکھیں جو ہمارا بلوچستان ہے اسے بھارت نے اپنے ٹیررزم کا مرکز بنایا ہوا، کیونکہ جہالت ہے وہاں پر، غربت ہے، اس کو ہمارے لوگوں کی طرف سے نگلیکٹ کیا گیا ہمیشہ. اس میں بڑا مسئلہ حکومت سے بھی زیادہ وہاں کے سسٹم کا ہے. اب اس سارے سسٹم کی وجہ سے وہ لوگ بہت محروم ہیں. ہم لوگ ان کی محرومی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حقیقت ہم اہل پنجاب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے جو اندرون سندھ اور اندرون بلوچستان میں محرومی ہے. لیکن سندھ کا یہ ہے کہ بڑے شہروں میں نہیں ہے، مگر بلوچستان آلموسٹ سارا کا سارا ہی بہت ہی ظلم کی چکی میں پھنسا ہوا علاقہ ہے ہمارا، اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. اب ان کو تو غصہ سب پر ہے نا، وہ اتنے بادشاہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ اس نے کیا اس نے کیا. ان کو غصہ سب پر ہے، ہمارے ساتھ سب نے ظلم کیا، ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. ان کی سوچ یہی ہے. اب اس سوچ کے ساتھ ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ینگسٹرز کے درمیان، اسی کو یہ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف. ان معصوم بچوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب ہزار طریقے ہیں، یہ پوری ایک سائنس ہے جس کے لیے بڑے بڑے ماہر ہائر کیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ سلسلہ زور پکڑتا ہے، فوج جاتی ہے سنبھالتی ہے اور تھوڑا سکون ہوتا ہے. 6 مہینے سال 1.5 سال سکون سے گزرتے ہیں، پھر ایک نیا دور شروع کر دیتے ہیں بدبخت. پھر وہاں 6-7 مہینے بہت مسائل رہتے ہیں، پھر فوج صورتحال سنبھالتی، پھر صبر و سکون آتا ہے، پھر جو ہے وہ سال 2 سال 1.5 سال گزرتے ہیں، پھر وہ نئے سرے سے چھوڑ دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی قوم کسی طرح کے مسئلے کا شکار ہو، دشمن اس کو خراب کر رہے ہو یا اس پر براہ راست ظلم کر رہے ہیں. یہاں وہ انڈائریکٹ کر رہے ہیں نا، دونوں طرح سے نقصان ہمارا ہوتا ہے، فوج بھی ہماری، افراد بھی ہمارے، اور امن و امان کے حوالے سے علاقہ بھی ہمارا جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. اور جہاں ان کا پورا اختیار ہے جیسے کشمیر، وہاں کھلم کھلا کرتے ہیں. تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح کی مہم شروع کر دی جاتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے وہ سر نہ اٹھا سکے، اور ایک طرح یوں بھی کرتے ہیں، یہ بھی ان کو فائدہ حاصل ہے کہ ان کی آبادی بھی محدود رہتی ہے. سیریسلی یہ ایک طریقے ہیں ان لوگوں کے، ظالمانہ ہے، وحشیانہ ہے، مگر بہرحال طریقے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رامسس دوم جو تھا اس نے یہ حکم جاری کیا تھا. کوئی وجہ رہی ہوگی اس وقت، جیسا کہ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو الٹ دے گا. لیکن اس بات کی کوئی بات لوجک سمجھ نہیں آتی. اس کی ریزن ہے، ایک تو علم نجوم کے ذریعے ایگزیکٹ پتہ نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ مان بھی لیا جائے، فرض کریں کہ وہ کافر تھا، بت پرست تھا، تو اس کے دربار کے نجومیوں نے کہا تھا بھائی. تو بات یہ ہے کہ علم نجوم کے ذریعے صحیح بات کیسے پتہ لگا رہی ہوں؟ علم نجوم سے تو کچھ نہیں جانا جا سکتا. یہ بات تو صحیح تھی نا، ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کیا منطق تھی کہ 1 سال کے بچے زندہ رکھو 1 سال کے مار دو؟ یہ تو کوئی منطق نہیں تھی نا. پھر تو بس ہر بچہ مر جانا چاہیے تھا. لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ ہارون جس سال پیدا ہوئے اس سال اس بستی کے بچے مارنے کا حکم نہیں تھا. یعنی ان کے 2-3 یا اس سے زیادہ علاقے تھے جہاں ان کی بستیاں آباد تھیں، تو ہر بستی کے لیے ایک ایئر مقرر کیا گیا. تو جس سال ہارون پیدا ہوئے ہیں اس سال ان کی بستی کے نر بچوں کے قتل کا سال نہیں تھا، لہذا ہارون زندہ رہے. اور جب موسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے بستی کے نر بچوں کے قتل کا سال تھا، لہذا موسیٰ کو بہانا پڑا. ٹھیک ہے نا. اب لازمی بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی ہارون موسیٰ سے اتنے بڑے ہیں. تو پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ محض ایک بات ہے جو شامل کر دی گئی. وہ پھر کسی بات سے غضبناک ہوئے ہوں گے بنی اسرائیلیوں پر، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی دل لگی ہی کی بات ہو، کیونکہ حاکم قوم غلام قوموں کے ساتھ ایسا کرتی رہتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ان کی تعداد سے کوئی خطرہ لاحق ہوا ہو، کچھ محسوس ہوا ہو، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو. جہاں تک میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ درست رائے یہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ یہ بن حیث القوم ختم ہو جائے، تاکہ موجود رہیں، زندہ رہیں اور ہماری خدمت کرتے رہیں، اور یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کی تعداد سب سے بڑھ جائے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال ایک بستی کے بچے نر قتل کیے جائیں، 1 سال ایک کے اور 1 سال ایک کے، تاکہ ہر 3-4 سال بعد جو ہے تعداد جو ہے آبادی کی وہ کنٹرول رہے.
वल्लाहु आलम बिस्सवाब, सही इल्म अल्लाह के पास है, मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा दुरुस्त है। तो बहरहाल ऐसे कई एक फेज आए हैं। ये खास फेज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद दोबारा आए। इनके अमनो अमान था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े होने के बाद से बनी इसराइल के लिए अमनो अमान था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुतालिक सबको पता था कि बनी इसराइली है, क्योंकि एक बनी इसराइली बच्चा ही बहाया जाएगा ना, तो शाही खानदान के फर्द की हैसियत हो गई थी, क्योंकि लेपालक बच्चे थे और वो तालीम और तरबियत भी पाई थी जो शाही खानदान के अफराद को दी जाती थी। पढ़े लिखे थे और शाही खान शहजादे ही के तौर पर ट्रीट किए जाते थे, उनका मनसब शहजादे का ही था, और जो सियासी काम थे उनमें पूरी तरह शामिल होते थे। और इन्होंने यमन एक जो है इन्होंने वॉर में हिस्सा भी लिया। यमन मैंने वैसे बेख्याली में कह रही, मैं कुछ सोच रही थी, इन्होंने एक जंग में हिस्सा भी लिया और वहाँ फतूहात भी हासिल की, वो कत्ल वाले वाक़ियों से पहले, तो उसकी वजह से इनकी मकबूलियत भी बहुत थी, पसंदीदगी भी बहुत थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मजबूत मकाम था इन लोगों के माबैन। ज़हीन भी बहुत थे, अल्लाह ने अक्ल भी बहुत दी थी, तो उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी उनको दिलवाई कि बेशक गुलाम है मगर इनको छुट्टी होनी चाहिए, तो हफ्ते की एक दिन की छुट्टी भी उनकी मंजूर करवाई, और भी कई तरह की आसानियाँ दिलवाई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े हो जाने के बाद से अब तक इन पर कोई क्रैक डाउन ऐसा नहीं हुआ था जिसमें इनका कत्लेआम किया गया। ये अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा के जरिए इन पर एक फजल आया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग शुरू की और ये उनके फॉलोअर बने और काम शुरू हुआ, तो अब नए सिरे से उसी का ऐलान किया गया। काला कहा मूसा ने लिकौमिही अपनी कौम से, इस्ताईनु बिल्लाही, अल्लाह से मदद चाहो, वस्बिरु और सब्र करो, इन्ना बिला शक्को शुबा अल अर्ज़ा ज़मीन लिल्लाही, अल्लाह की, यूरिसुहा वारिस बनाता है इसमें मन यशाउ, जिसे चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो, बेशक जमीन अल्लाह की मलकियत है, वो इसमें जिसे चाहता है अपने बंदों में से उसे वारिस बना देता है। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, और अंजामे कार मुत्तकी लोगों के लिए है। फाइनल जो आती है कामयाबी वो मुत्तकी लोगों को मिलती है। किस बात पर कहा? जब ये क्रैकडाउन शुरू हो गया, बहाने कत्लो गारतगरी होने लगी, घरों में घुस कर मारा जाने लगा। मैं फिर वही अर्ज करूंगी जो कश्मीर के हालात हैं, उन्हीं को आप देखिए, आपको समझ आएगी कि क्या होता होगा। कालू, उन्होंने कहा, उज़ीना, हम अजियत दिए गए, मिन कबली, इससे पहले, अंतातियाना, कि तू आता हमारे पास, व मिन बादी, और इसके बाद भी, माजीताना, जो तू हमारे पास आ गया। तो कहने लगे मूसा, हमें तो तेरे आने से पहले भी सताया गया, तेरे आने के बाद भी हम पर जुल्म हो रहा है। अब ये इनका तसव्वुर था ना कि जब कोई आएगा नबी तो बस हालात बदल जाएंगे, जैसे हम भी यही चाहते हैं। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी यही कहते थे कि जब कभी इन पर कोई जुल्म करता ना, कोई इनको सताता, तो कहते कि हाँ अब हमें जितना चाहे सता लो, जब हमारा नबी आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कोई हमें कैसे सताता है। तो इन लोगों का एक खास मिजाज था, ये खास सोच थी कि गालिबन